فکر مت کرو اور تنہا مت محسوس کیا کرو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر نئی سانس صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ تمہارا نفس اگر حق میں مشغول نہیں رہے گا تو وہ تمہیں باطل میں مصروف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر اختیار کرو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے، اس کے فیصلے پر بھروسہ کرو، صبر کرو اور کہو الحمدللہ۔ اپنی دعا کو کبھی محدود نہ سمجھو، کیونکہ تم اس سے مانگ رہے ہو جو الوہاب ہے، یعنی جو بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بہتر کوئی دوست نہیں جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور اللہ کا خوف دل میں بٹھائے۔ اگر تمہارا اللہ پر بھروسہ کافی ہے تو تمہارے دل کا سکون ہی کافی ہے۔ کوئی شخص تمہارا دل توڑ سکتا ہے اور تمہارا وقار مجروح کر سکتا ہے، لیکن کبھی اسے اپنا ایمان توڑنے کا اختیار نہ دو۔ اگر اللہ نے آپ کو اسلام کی نعمت دی ہے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے تو یقیناً آپ خوش نصیب اور خاص ہیں۔ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ صرف مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ، ان تمام چھپی ہوئی نعمتوں پر الحمدللہ جس کا میں شکر ادا نہ کر سکا۔ اللہ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، ہر اندھیرے کے لیے روشنی ہے، ہر غم کے لیے سکون ہے اور ہر کل کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ ان لوگوں کی قدر کرو جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اس وقت بھی ہماری دیکھ بھال کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ نماز اس شخص کے دل کو بدل دیتی ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب تم اللہ کی رحمت کو سمجھتے ہو تبھی تم حقیقی محبت کا مطلب جانتے ہو۔ اپنے گھر والوں پر دین کو زبردستی نہ تھوپو، اپنی عملی زندگی سے انہیں دین کی خوبصورتی دکھاؤ۔ لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ تمہارا ماضی تمہارا مستقبل طے نہیں کرتا، اللہ پاک کرتا ہے۔ ہر رات اپنے آپ سے پوچھو، کیا میں اللہ کے قریب ہوا یا اس سے دور؟ اگر تم کسی مشکل میں ہو تو اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اسلام تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ سب کچھ صحیح وقت پر اور بہترین وجہ کے لیے درست کر دے گا۔ بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ دعا کی طاقت پر کبھی شک نہ کرو، ایک چھوٹی سی دعا بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا خود ایک نعمت ہے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا فکر کرو یا پریشان ہو جاؤ، اس نے کہا کہ مجھ پر بھروسہ کرو۔ اگر اللہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ نماز کو جلدی میں ختم نہ کرو، کیونکہ تم اس ذات کے سامنے کھڑے ہو جو ہر اس چیز کا مالک ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو۔ مثبت رہنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نعمت کو گنو اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب سوچنے سے مسئلہ حل نہ ہو تو یاد رکھو کہ دعا سے ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں، ان سب میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان چنا ہے، الحمدللہ۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ نے نماز کو بوجھ اتارنے کا سہارا بنایا ہے۔ اللہ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، زندگی اللہ سے اللہ تک کا ایک سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب سے مشکل ٹوٹنے کو سب سے بڑی کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ کا شکر صرف اس وقت نہ ادا کرو جب سب کچھ ٹھیک ہو، بلکہ اس وقت بھی شکر ادا کرو جب حالات مشکل ہو۔ دعا کے بعد جو چیز نہ ملی اس کے بارے میں مت سوچو، بلکہ ان بے شمار نعمتوں کے بارے میں سوچو جو اللہ نے بغیر مانگے عطا کی۔ جب تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ جتنا تم لوگوں سے مانگو گے اتنا ناپسندیدہ بنو گے، اور جتنا اللہ سے مانگو گے اتنا محبوب بنو گے۔ تمہارے گناہ
اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ سکون کا واحد سرچشمہ اللہ ہے، اس وقت تک ہمیں حقیقی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ دعا کرو، اللہ تمہاری سنتا ہے، صبر کرو، وہ صحیح وقت پر جواب دے گا۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم زمین پر سر جھکاتے ہو اور یہ آواز آسمانوں تک سنی جاتی ہے۔ یا اللہ، تو میرے حالات اور ضرورتوں کو جانتا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد فرما اور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تہجد ان لوگوں کی نماز ہے جو کامیابی چاہتے ہیں۔ جتنی ایمان میں گہرائی ہوگی، زندگی اتنی ہی حسین بنے گی۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو رات دن تیرا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی انجام غمگین نہیں ہوتا۔ آسانیوں کے وقت اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں مشکل وقت میں یاد کرے گا۔ قرآن دوسروں میں مفت تقسیم کرو، وہ پڑھیں گے اور تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ آج تم ڈالر اور پاؤنڈ سے تجارت کرتے ہو، کل تم اپنے اعمال سے ہی تجارت کرو گے۔ اگر تمہیں سجدے کی طاقت کا اندازہ ہوتا تو تم اپنا سر کبھی زمین سے نہیں اٹھاتے۔